بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بہت سی خبریں ہیں لیکن ہم آپ کو بالکل اس کا کرکس بتائیں گے تاکہ آپ کو اس اینگل کی سمجھ میں آ جائے۔ جو اینگل خبریں تو دی جا سکتی ہیں مگر اس کا اینگل سمجھانا ضروری ہوتا ہے، اس کے مطلب بتانا ضروری ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہم بالکل انفارمیشن بھی دیں جو کہ را فارم میں ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے وہ بھی ہم بتانے کی کوشش کریں۔ تو ایک ہمبل سی کوشش ہوتی ہے ہمارے اس ولاگ کے اندر، نہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ کوئی کبھی کیا نہیں، مگر الحمدللہ ہماری اکثر بلکہ بیشتر خبریں جو ہیں وہ بالکل نہ صرف سب سے پہلے ہوتی ہیں بلکہ ہم اس کو وہ بالکل درست ہوتی ہیں، یعنی کوئی خبر ایسی نہیں ہے ہماری جس پہ ہم نے کہا ہو کہ معذرت ہم نے یہ خبر غلط دی ہے یا اس طرح کی بات نہیں تھی۔ تو بہت سوچ سمجھ کے دینا پڑتا ہے، یہ معلومات کا معاملہ ہے اور معلومات بالکل دیانتداری کے ساتھ اور آنیسٹی کے ساتھ دینی چاہیے۔ اور آپ لوگوں کا شکریہ بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سوالات تھے اور جو عمران خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں ابھی بھی، اور جو کالمز لکھتے ہیں، اس کے اوپر سب سے پہلے میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ کالمز جو ہیں یہ کہاں سے ان کے آتے ہیں آرٹیکلز، اور کون ان کو لکھتا ہے اور کون ان کو بتاتا ہے، یہ ٹویٹ کہاں سے آتے ہیں، یہ ٹویٹ کس طرح سے بعد میں جو ایکس پوسٹ ہیں یہ کیسے ہوتی ہیں۔ تو اس کے اوپر بہت میرے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ٹرولنگ کی، ان کے جو ٹرولز ہیں، پوری پاکستان تحریک انصاف نہیں، بہت اچھے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، تو انہوں نے جو ٹرولز ہیں، ٹرول بریگیڈ خاص کر کے جو بیرون ملک ہے اور ان کا خاص ایجنڈا ہے وہ اب ایکسپوز ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کو بہت جلدی نظر آئے گا وہ بہت زیادہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ کس نوعیت کا تھا اور وہ کیا ہے۔ لیکن وہ سوال جو ہے وہ بڑے پرٹیننٹ سوالات تھے، اسی لیے اس پہ زیادہ تکلیف بھی ہوئی، اسی لیے اس کو میرے خلاف جو ہے وہ کیمپینز کی صورت میں بھی بنایا گیا اور ٹرولنگ کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک شخص جیل میں ہے اور اس کی جو ایکس پوسٹ ہیں وہ کس طرح سے باہر آتی ہیں، اور یہ جو سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے جو کہ نیریٹو ہے، جو کہ انسٹیٹیوشنز کے خلاف نیریٹو ہے، جو کہ ان کے خلاف جو جھوٹی اور فیک خبریں، اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز، یہ کہاں سے آتی ہیں، اس کو کون لیڈ کرتا ہے؟ ظاہر ہے پارٹی ہے، ایک سیاسی جماعت ہے اور سوشل میڈیا ڈریون پارٹی ہے، ان کا ایک پورا ایک ایجنڈا اور ایک پورا جسے کہنا چاہیے وہ ایک معاملہ ہے جس کو کہ دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات عمران خان صاحب کچھ نہیں کہتے، مثلا بی ایل اے پہ جس دن اٹیک ہوتا ہے اس دن میرا نہیں خیال کہ ان کی کسی صحافی سے ملاقات ہوئی ہے اس دن، لیکن رات کو 10:35 پر ایک ایکس پوسٹ آتی ہے جس میں کوئی مذمت نہیں ہوتی۔ پھر جب پریشر آتا ہے کہ مذمت نہیں ہے تو پھر کل جو ہے وہ کل یا پرسوں جو ہے وہ ایک ٹویٹ میں مذمت کی جاتی ہے کہ یہ دہشت گردی، اور وہ بھی ایک گول مول سی مذمت جو کہ اس میں تو عمران خان صاحب بہت ساری چیزوں پہ بقول ان کی جماعت کے، ان کے پاس نہ جیل میں اخبار ہے، نہ ان کے پاس وہ کہتے ہیں ٹی وی ہے، نہ وہ کسی سے ملتے ہیں، ملاقاتوں پہ پابندی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں روز ایک پٹیشن آتی ہے، اور آج کل تو کافی اہم پٹیشنز آئی ہوئی ہیں جس کے اوپر وہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے کافی زیادہ اس کو جو ہے وہ اس پہ غصہ بھی وہ کر گئے، لیکن یہ چیزیں غصہ اس لیے کر گئے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو مشال یوسف زئی کی پٹیشن ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہو نہیں رہی، یا اس کی کاز لسٹ میں سے ان کا نام جو ہے ان کا معاملہ جو ہے نکالا گیا، تو یہ ایک الگ کہانی ہے، اس کے اوپر ہم الگ سے کسی وقت بات کریں گے۔ مگر یہ ایک بہت اہم مدعا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے بانی جیل میں ہیں، یہ شکایات آتی ہیں، اور اس کے باوجود، ان شکایات کے باوجود عمران خان صاحب ہر چیز پہ اپڈیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور اس کے اوپر وہ پوسٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ نیریٹو بھی بنتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے 2-3 دنوں میں بلکہ کچھ ہفتوں سے بہت اس کے اوپر پیش رفت ہوئی ہے۔ مثلاً ایک جے آئی ٹی بنائی گئی، اس جے آئی ٹی نے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب کو طلب کیا، بہت سارے لوگوں کو اور بھی طلب کیا، بہت سارے 2-3 گئے بھی، لیکن بہت سارے لوگ نہیں گئے۔ تو جو جے آئی ٹی بنی اس کے اندر بیرسٹر گوہر سے تقریباً 1.5 گھنٹہ انویسٹیگیشن کی گئی ہے، جو کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تحقیقات کی گئی ہیں۔ میں اس کو آپ کو جوڑوں گی کہ کس طرح سے اب جو بیرونی ملک ایجنڈا ہے وہ کس طرح سے اب ناکام ہو رہا ہے، اور اب اس معاملے کی تحقیقات، ویسے تو پاکستان کی ایجنسیوں کو ہر چیز کی وہ کہتے ہیں کہ خبر ہوتی ہے، لیکن بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر انہوں نے بالکل تحقیقات نہیں کی، اس کو اٹھا، یہ اٹھانے سے کام نہیں چلتا، اس کے اوپر آپ کو پراپر تحقیقات کی ضرورت ہوتی
ہوتی ہے اور اس کے اوپر پھر آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے نہیں کرنا چاہتے تو پھر تو بہت سارے معاملات ہیں. تو یہ جو معاملہ تھا اس کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس سے پوچھ تاچھ شروع ہو گئی اور ان کے کیمپس میں کچھ پریشانی بھی نظر آئی. کل محترمہ علیمہ خان صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی بہن ہے ان کی جے آئی ٹی میں پیشی ہوئی اور جو رپورٹ ہوا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جے آئی ٹی نے تقریباً 6 گھنٹے علیمہ خان صاحبہ سے انویسٹیگیشن کی ہے. کتنے گھنٹے؟ 6 گھنٹے. تو خالی اگر کچھ نہ ہوتا تو آف کورس کی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوتی اور اس میں علیمہ خان صاحبہ غصے میں بھی آ گئیں اور سب کچھ, لیکن 6 گھنٹے ان سے انویسٹیگیشن ہوئی ہے. متعدد سوالات جو ہیں ان سے کیے گئے ہیں اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ کون کرتا ہے. اسی طرح سے جبران الیاس سے متعلق جو سوالات تھے وہ بھی علیمہ خان صاحبہ سے پوچھے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ کس طرح کا ہے یا کس طرح سے آپ اس پہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے جو جواب دیا ہے اس کے اوپر جو رپورٹ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جبران الیاس سے میں کبھی نہیں ملی لیکن اس سے رابطہ رہتا ہے. علیمہ خان نے کہا کہ وہ جبران الیاس کو اپنے ٹویٹس بھیجتی ہیں جو وہ پوسٹ کرتا ہے. علیمہ خان نے کہا کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ساری جدوجہد بھائی کے لیے کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بالکل فارغ ہے. علیمہ خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سب کچھ اپنے پیسے کے لیے کر رہی ہے. اب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ بول رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب بہت کھلے لفظوں میں بات کر رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے یوٹیوبرز پیسے کما رہے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے کیسے جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا ان کے لیے فائدہ مند ہے. تو یہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سب کچھ اپنے پیسے کے لیے کر رہی ہے. علیمہ خان نے کہا کہ یہ بانی پی ٹی آئی کا نام بیچ کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں. اب اس میں آپ کو شیر افضل مروت صاحب نے کچھ دن پہلے الزامات لگائے تھے کہ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی اور دیگر لوگوں کے حوالے سے بھی اسی طرح سے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں بات بھی کرتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے بھی کہا کہ کچھ لوگ جو کہ پولیٹیکل کمیٹی میں ہیں, خاص کر کے شہباز گل کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ وہ پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ ہیں, یا وہ پولیٹیکل کمیٹی میں رہیں یا اپنا یوٹیوب چلا لیں. تو یہ ایک معاملہ زیر بحث آیا تھا. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں. جے آئی ٹی نے پوچھا کہ آئی ایم ایف کے قرض کے حوالے سے کیوں بیان دیا. علیمہ خان نے جواب دیا کہ ہمارے پیسے ہیں, سوال تو بنتا ہے. تو یعنی انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کی. علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹس کو وہ اپنی پوسٹیں بھیجتی ہیں جو وہ لگاتے ہیں. جے آئی ٹی سے دوران تحقیقات علیمہ خان کئی بار الجھ پڑی اور غصے کا اظہار کیا. اسی دوران کل 2-3 ولاگس کے اوپر جو ہے وہ جبران الیاس بھی اپیئر ہوتے ہیں. وہ اپنی پرسنل ایکسپلینیشن اصل میں وہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو بھی پوسٹیں کی ہیں وہ عمران خان صاحب کی رضامندی سے کرتے ہیں, مگر اس میں سرٹن کویسچنز ہیں جس کا جواب جبران الیاس صاحب سے سوال ہی نہیں پوچھا گیا کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے جو ان کے یوٹیوبرز ہیں ان کے وہ اس پہ پروگرامز پہ جاتے ہیں یا ان کو بلایا جاتا ہے وہاں پہ, تو ان سے یہ سوال پوچھا نہیں گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے اور اس دوران کسی سے ملاقات نہیں ہوئی تو رات کو 10:35 پہ کس طرح سے ان کا ایکس پوسٹ جو ہے وہ آ گیا ہے. اسی طرح سے یہ جو کیمپین باہر چلتی ہے, آرمی چیف کے خلاف چلتی ہے یا مختلف سیاسی رہنماؤں کے خلاف چلتی ہے, اور خاص کر کے جو میں کل دیکھ رہی تھی جو ہمارے شہید ہوئے ہیں نوجوان میجر بلوچستان کے اندر, سعد ان کا نام ہے, ان کی شہادت کے اوپر اے آئی جنریٹڈ جس طرح سے یعنی فوٹیجز بنی ہیں, ویڈیوز بنا کے ان کو پیش کیا جا رہا ہے. مطلب یہ انتہائی افسوسناک, قابل مذمت, شرمناک, جتنے الفاظ ہیں نا اس کے وہ استعمال کریں تو کم ہے. یعنی آپ کو اپنے شہیدوں کی پرواہ نہیں ہے, آپ کو ان بچوں کی, ان نوجوانوں کی, ان جوانوں کی پرواہ نہیں جو دھرتی پر قربان ہو رہے ہیں. آپ کو یعنی آپ دیکھیں نا, آپ کے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں غلط ہیں, ہو رہی ہیں غلط, ہوتی رہی ہیں غلط, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے شہداء کا مذاق اڑائیں. کبھی آپ دیکھیں نا ہندوستان میں وہ کیا اپنے شہیدوں کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی آپ دنیا بھر میں دیکھیں, آپ کبھی کسی نے اپنے شہیدوں کا مذاق اڑایا جو آپ اپنے شہیدوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پوری کیمپینز چلتی ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اور دیکھنا یہی ہے کہ کیا یہ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کون ہے جو کہ ان ساری چیزوں کو کرواتا ہے اور ایک طرح سے ایک پوری مہم چلواتا ہے, اور پھر جھوٹی مہم, زیادہ جو کیمپینز ہیں وہ جھوٹی ہیں,
سچی کیمپینز نہیں ہیں. اگر سچی ہوں تو ہم بھی کہیں کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. 99.9% کیمپینز جو ہیں وہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی جو باہر سے لوگ چلا رہے ہیں وہ بالکل بیس لیس اور وہ جھوٹ کا پلندہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بہت اہم بات ہے, اس کے اوپر ابھی صرف یہاں کارروائی نہیں رکے گی. ہم نے کل بھی آپ کو بتایا کہ جو ختم کی گئی ہے کمیٹی فارن افیئرس کی, اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں, اس کے پیچھے کچھ تحقیقات ہیں, اور ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف خود تحقیقات کرے کہ یہاں پہ وہاں بیٹھ کے جو پیسے کما رہے ہیں, جو فنڈز بھی لے رہے ہیں, جو ڈونیشنز بھی اکٹھے کر رہے ہیں, وہ کہاں لگ رہے ہیں, اور اس کے اندر کون کون کہاں کہاں ایک ڈیڑھ سال میں کدھر کدھر پہنچا ہے. یہ بھی ایک بہت اہم تحقیقات ہے. پی ٹی آئی کو تحقیقات کرنی چاہیے اس کے اوپر خود بھی. دوسری جانب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اپوزیشن کا کل خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوا ہے, جو کہ اور کل ایک انٹرویو بھی دیا ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے, جو کہ بڑا اہم ہے. انہوں نے اس انٹرویو کے اندر یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اور ہم اس کی مخالفت کریں گے. اس پہ انہوں نے کافی زیادہ اہم باتیں جو ہیں وہ کی ہیں. مثلاً انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی بھی ایک پورا ایک نمبر ہے جو کہ انہوں نے بتایا. میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاتی ہوں کیونکہ کافی اہم سٹیٹمنٹ ہے جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے یعنی انہوں نے کہا کہ ایک تو 34,000 جنگجو جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں, دشمن کے پاس ہیں, اور تقریباً 34,000 ہیں جنگجو, ٹرینڈ, ویل ٹرینڈ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو دہشت گردی کے حوالے سے ہے سوالات وہ ہم اٹھاتے رہتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. اس پہ جو مرضی کیمپینز چلائیں, آپ جتنی مرضی گالم گلوچ کریں, جتنا مرضی آپ کریں, دہشت گردی کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے اور وہ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اس پہ گنڈاپور صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ 34,000 جنگجو ہیں. ساتھ ہی خیبر پختونخوا آپریشن کی بھی انہوں نے مخالفت کی اور کہا کہ کوئی آپریشن ہے اس کی اجازت نہیں دیں گے. جتنے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں افغانستان سے اتنے مزید آ رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 9,500 سے 11,500 کے قریب جنگجو ہمارے علاقے میں آ چکے ہیں, جبکہ بارڈر کے دوسری طرف 22,000 کے لگ بھگ جنگجو موجود ہیں. عوام ساتھ ہو تو نیت صاف ہو, ان سے نمٹ لیں گے. اب دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور انہوں نے فیصل وابڈہ صاحب کے خلاف بھی باتیں کی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میٹنگ تھی سلامتی کمیٹی کی اس کے اندر صرف پریزنٹیشنز تھیں, گفتگو نہیں تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی کو رہا کرنا چاہیے اور اس حساب سے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. اب اس میں بہت ساری باتیں جو انہوں نے کل اپنے انٹرویو میں کہی ہیں, جو ندیم ملک صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا, اس میں ایک تو 34,000 کا فگر انہوں نے بتایا. اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس کریکٹ انفارمیشن ہے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کی اجازت ہم نہیں دیں گے. وہ اس وقت سی ایم کے پی ہیں اور وزیر اعلیٰ کے طور پہ بھی اور پی ٹی آئی کے طور پہ بھی مقبول جماعت کے وہاں کے رہنما ہیں. تو ان کی بات کو غور سے سننا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک طرف پھینک دیں اور آپ کہیں کہ اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انہوں نے 11,000 کی تعداد بتائی ہے, 9,000 کی ادھر آ چکے ہیں, بارڈر کے اس پار جو ہیں وہ کتنے ہیں یہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ آپریشنز کریں اور وہ ان کے ساتھ ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اسٹیٹ کے پاس بھی یہ بہت اچھا سلیوشن ہے کہ آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں بجائے اس کے کہ آپ آپریشن کریں. اور آپریشن کے لیے آپ کو جگہ ہی چاہیے ہوتی ہے. یہاں تو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں, وہ کہاں کہاں آپریشن کریں گے آپ. تو آپ اگر پھیلے ہوئے ہیں اور ان کو آپ نہیں روک سکتے تو آپ کو آپریشن میں لوگوں کو ڈسپلیس کرنا, لوگوں کو ابھی تک شکوے ہیں کہ لوگ اپنے وزیرستان میں اور ٹانک میں اور تمام علاقے جو ہیں ادھر ابھی تک وہ اپنے گھروں کو نہیں جا سکے اور گئے بھی ہیں تو ان کے پاس ان کو نا امداد ملی ہے. وہ اپنے یعنی ان کے گھر لٹ گئے, برباد ہو گئے, لیکن ان کو آپ نے کوئی کسی طریقے کا فیسیلیٹیٹ ان کو نہیں کیا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آپ کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بات سننا پڑے گی. آپ کو ان کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا ریاست کو, تب آپ آگے بڑھیں گے. اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی ہے, وہاں پہ بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ضروری ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پہ لوکل جو فضا ہے وہ بھی آپ کو بہتر کرنی پڑے گی, تب کہیں جا کے یہ معاملات جو ہیں وہ حل ہوں گے. تو ایک تو انہوں نے مکمل نہ کر دی ہے کہ کوئی آپریشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے آج کل رات کو اپوزیشن کی بھی ایک گرینڈ اپوزیشن جو بننے کی تیاری ہے اس کی میٹنگز ہوئی ہیں. کل دوپہر بھی ہوئی ہے اور اچکزئی صاحب کے ہاں, کل رات کو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے ہاں ہوئی ہے, اور اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. مگر اسد کیسر صاحب کا سٹیٹمنٹ آ جایا کہ کچھ ہمارے تحفظات
تحفظات ہیں جو کہ ابھی بھی موجود ہیں اس کو بنانے کے لیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا آگے وہ کیا اچیو کرتے ہیں, وہ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں اور کس طرح سے وہ ان سارے معاملات کو ریزالو کرتے ہیں. مگر ہماری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو مولانا کے مطالبات ہیں ان پہ بات نہ صرف کرنے کو ان کے ساتھ بلکہ آگے بڑھنے کو بھی تیار ہے. اب کس حد تک تیار ہے اس میں آپ کو علی امین گنڈاپور صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ بھی ایک اہم سوال ہوگا اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. تو میں یہ جو بات کر رہی تھی کہ یہ جو معاملات ہیں اس کے پاکستان تحریک انصاف کے جو باہر بیٹھے ہوئے یا جو جن سے کہ اب مایوسی کا اظہار ہے اور فارن افیئرس کمیٹی بھی انہوں نے تحلیل کی ہے عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز پہ, اس کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو باہر آج آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے وہ جلیل آفریدی صاحب جو وہاں پہ صحافی مانے جاتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ پریس کانفرنسز میں بھی ہوتے ہیں, وہ انہوں نے سوال کیا اور وہ مستقل ایک ہی سوال کرتے ہیں, یعنی وہ وہاں جاتے ہیں تو ان کا ایک پرماننٹ کویسچن ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے امریکہ کوئی کیوں کچھ نہیں کر رہا. رحمت شاہ آفریدی صاحب کے صاحبزادے ہیں, ان کے اوپر ہم کسی وقت الگ پروگرام کریں گے کیونکہ وہ بہت ہی بڑی شخصیت ہیں, ہم ان کی کہانی سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں اور بہت جیدار صحافی وہ رہے ہیں. تو ان کے سوال کے جواب پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بہت کیٹیگوریکل جواب دیا. ایک تو اس نے کہا 8 ہفتے ہو گئے ہم وہاں بزی ہیں, آپ دیکھ نہیں رہے کہ یعنی ٹرمپ کے لیے اب پاکستان کے اندر یہی معاملہ رہ گیا. باقی ہم کہنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ یعنی ہم پوری دنیا میں بڑی بڑی گیمز کے اوپر ہیں اور آپ یہاں پہ پھنس گئے ہیں. یعنی اس نے اس طرح سے بات کی کہ اتنی 8 ہفتے ہوئے ہیں, اتنی گلوبل ایشوز کے اوپر ہے, تو یہ پیٹی جو کویسچنز ہیں یہ آپ کرتے ہیں. اس طرح کا انہوں نے رسپانس جو ہے وہ دیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں صاف انکار بھی کر دیا ہے کہ یہ آپ وائٹ ہاؤس سے پوچھیں, ہم سے یہ بار بار یہ سوال جو ہے یہ پوچھنا بنتا نہیں ہے اور ہم کسی کے انٹرنل میٹرز میں جو ہے وہ مداخلت نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ اس نے ایک فل سٹاپ لگا دیا ہے کہ بھائی بس کر دیں اب آپ. لیکن میں بڑی خوش ہوں ان کی کنسسٹنسی سے. وہ جو جلیل صاحب ہیں کہ جس روز وہ سوال پوچھتے ہیں روز ان کو اس طرح کا جواب ملتا ہے, اور ان کی جو مستقل مزاجی کہیں یا جو بھی کہیں, بہرحال وہ یہ سوال روز پوچھتے ہیں. تو یہ ہے. دوسری طرف بڑھتے ہیں, قومی حکومت کا ایک جو مشورہ ہے وہ بھی فواد چودھری صاحب نے دیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ تینوں جماعتیں مل کے قومی حکومت بنائیں. اس سے پہلے بھی وہ یہ بات کر چکے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر عمران خان صاحب مانیں, کیونکہ عمران خان صاحب تو کسی چیز پہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے, تو پھر ایک اگر لارجر حکومت بنتی ہے یا جسے کہنا چاہیے کہ وہ قومی حکومت بنتی ہے, تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے, اس کے لوازمات کیا ہوں گے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ ہارڈ سٹیٹ کا جو کانسیپٹ آیا ہے سامنے, اس کے بعد چیزیں جو ہے بالکل بدل گئی ہیں, رولز آف گیمز بدل گئے ہیں, اور رولز آف گیمز کس طرح سے بدلیں اس پہ ہم آپ کو تفصیلی پھر بتائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اب تک اتنا ہی. اللہ نے کے بعد.